ہندوستان ہمارا، ہندوستان ہمارا، دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما جاء في الحديث صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز استاد الاساتذہ فخر المتکلمین شان چمن نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن جناب حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور رفیق سفر حضرت قاری محمد صادق صاحب، اسی طرح ہفتم کے طالب علم محمد عالم سہارنپوری اور ہمارے ساتھ اکثر سفر کرنے والے بھائی عبداللہ صاحب، اور اسی طرح اس جامعہ کی معینات ہستی مفتی محبوب صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ ان تمام کے واسطے سے، ان تمام کے حوالے سے ایک حدیث کے تحت آپ سے محب گفتگو ہو، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی آخری روایت حضرت مولانا مفتی محبوب صاحب نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ کیا۔ میں آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اس کے تحت مختصر وقت میں صرف 7 منٹ کا وقت میں نے حضرت محترم استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب سے لیا ہے، اور انشاءاللہ 7 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ بخاری شریف کا مقام قرآن کریم کے بعد سب سے پہلا ہے۔ بخاری شریف کا نمبر قرآن کریم کے بعد آتا ہے۔ کوئی کتاب اگر قرآن کریم کے بعد اصح کہی جا سکتی ہے تو وہ بخاری شریف ہے، اس لیے کہ اس کے لکھنے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو قربانی دنیا کے سامنے پیش کی ہے اس کو ہر انسان پیش کرنا تو دور کی بات، پیش کرنے کی سوچ سے بھی قاصر ہے، اس لیے کہ بخاری شریف کے لیے جو انہوں نے جدوجہد کی، جو کوشش کی، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سب سے پہلی حدیث جو اس بخاری شریف کے اندر بیان کی وہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نماز پڑھیں، اس کا دار و مدار نیت پر ہوگا۔ آپ حج کریں، اس کا دار و مدار نیت پر ہوگا۔ آپ قرآن کریم کی تعلیم کریں، اس کا دار و مدار نیت پر ہوگا۔ آپ جو سا بھی عمل کر لیں، چاہے بدن کے اعتبار سے ہو، چاہے مال کے اعتبار سے ہو، چاہے قول کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی ہوگا اس کا دار و مدار صرف نیت پر ہوگا۔ اگر انسان کی نیت میں کھوٹ ہے، عمل چاہے جتنا بڑا ہو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر انسان کی نیت ٹھیک ہے چاہے عمل کتنا چھوٹا ہو وہ اللہ کے یہاں مقبولیت کے درجات کو طے کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے اپنی نیت کے ٹھیک کرنے کی، اس لیے کہ اگر نیت ٹھیک ہے تو تمام اعمال کارآمد، اور نیت ٹھیک نہیں تو تمام اعمال بیکار ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بارگاہ خدا بندی کے سامنے تمام رسول جمع کیے جائیں گے، تمام صحابہ کرام موجود ہوں گے، تمام متکلمین اور تمام فصحاء، تمام
دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس وقت میں ایک عالم کو بلائے گا اور بلانے کے بعد سوال کرے گا کہ میں نے دنیا کے اندر تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا, تیرے سینے کو علم سے مزین کیا, تیرے دماغ کے اندر سینے علم کو کوٹ کوٹ کر بھرا, تجھے میں نے علم عطا کیا, تو نے اس علم کا کیا کیا؟ وہ کہے گا, وہ عالم دین کہے گا, وہ بخاری شریف پڑھانے والا کہے گا, وہ قرآن کریم کا درس دینے والا کہے گا, وہ نور العزادہ پڑھانے والا, وہ ترمذی کا پڑھانے والا, وہ تمام علوم نبویہ کو پڑھانے والا یہ کہے گا پروردگار عالم میں نے ساری زندگی قرآن کریم کا علم حاصل کیا, حدیث کا علم حاصل کیا, میں نے قرآن کریم کو پڑھا, اس کے بعد قرآن کریم کو پڑھایا, اس کے بعد حدیث پڑھانے میں زندگی صرف کر دی. اے پروردگار عالم حدیث کو پڑھاتے پڑھاتے مجھے موت آ گئی. پروردگار عالم کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے سب سے بڑا عالم کہے, لوگ تجھے سب سے اچھا پڑھانے والا کہے, لوگ تجھے سب سے اچھا پڑھنے والا کہے. دنیا میں تجھے اس کا بدلہ مل گیا, لوگوں نے تجھے سب سے بڑا عالم کہا, لوگوں نے تجھے شیخ الحدیث کہا, لوگوں نے تجھے قرآن کے پڑھانے والا کہا. آج یہاں آخرت میں تیرا کوئی بدلہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے حکم فرمائیں گے اس کو پکڑ لو اور اس کو گھٹی کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دو. آپ ذرا غور کریں, قرآن کریم کا پڑھنا کتنا بڑا اعزاز ہے, قرآن کریم کا پڑھانا کتنا بڑا اعزاز ہے, قرآن کریم سے اپنے سینے کو مزین کرنا کتنا بڑا اعزاز ہے. لیکن نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے قرآن کا پڑھانا بیکار ہو گیا, نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے حدیث کا پڑھانا بیکار ہو گیا, نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے نماز کا پڑھانا بیکار ہو گیا. غور کرو, اگر ہماری نیت بھی یہی ہو گئی, ہمارے ذہن میں بھی یہی آ گیا کہ لوگ تجھے شیخ الحدیث کہے, لوگ تجھے بخاری پڑھانے والا کہے, لوگ تجھے سب سے بڑا عالم سمجھے, اگر یہ ذہن بن گیا, اگر یہ خیال بن گیا, اگر یہ نیت خراب ہو گئی تو جو ٹھکانا اس کا ہوگا وہی ٹھکانا میرا اور تیرا ہو جائے گا. پروردگار عالم اس کے بعد ایک سخی کو بلائیں گے جس نے اپنی ساری دولت, جس نے اپنی ساری محنت کی کمائی اللہ کے واسطے میں خرچ کی ہوگی. پروردگار عالم بلائیں گے اور بلانے کے بعد کہیں گے کہ میں نے تجھے دولت سے مالا مال کیا, میں نے تجھے دولت عطا کی, میں نے تجھے دنیا کے اندر مالدار بنایا, تو نے اس دولت کا کیا کیا؟ وہ کہے گا پروردگار عالم میں نے دولت کمائی, حلال کمائی, اور میں نے کوئی مسکین ہوتا اس کو خالی ہاتھ نہ کیا, کوئی غریب آتا اس کو کبھی خالی ہاتھ نہ کیا, کوئی فقیر آ کے صدا دیتا اجرکم علی اللہ, اللہ کے واسطے ایک سکہ دیتے. میرے گھر میں آج فقیری آ گئی, میرے گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے, میرے بچے بھوکے بلک رہے ہیں, میرے گھر پر آ کے اس نے صدا لگائی کہ میرے یتیم بچے ہیں, ان کا والد کو, ان کی کوئی والدہ نہیں, وہ رات کو حسرت کی بڑی نگاہوں سے دیکھتی ہے. آج میری والدہ آ کے مجھے آواز دے گی اور کہے گی کہ میں آ گئی ہوں, میرے غم کو دور کرنے کے لیے میں آ گئی ہوں. میری بیٹی رات کو سوتے وقت اپنی ماں کا انتظار کرتی ہے لیکن ماں نہیں آتی. میں اپنی اس بھوکی بچی کے لیے میرے گھر پہ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. یا پروردگار عالم جو بھی میرے گھر پہ آتا میں نے کبھی اسے خالی ہاتھ نہ کیا, میں نے کبھی اسے واپس نہ بھیجا. یا اللہ جتنی دولت تو نے دی وہ ساری دولت میں نے تیرے نام پر خرچ کر دی, مسجدوں میں خرچ کر دی, مدارس اسلامیہ میں خرچ کر دی, ہر چیز پہ خرچ کر دی. یا اللہ آج تیرے سامنے پیش ہو گیا ہوں. پروردگار عالم فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سب سے بڑا سخی سمجھے, لوگ تجھے سب سے بڑا دینے والا سمجھے, لوگ یہ کہے کہ یہ کتنا بڑا دانی ہے, کتنا بڑا خیر خواہ ہے, کتنی زیادہ لوگوں کو دینے والا ہے. اللہ نے تجھے ساری چیزوں کا بدلہ دنیا میں مل گیا, لوگوں نے تجھے بڑا سخی کہا, بڑا دانی کہا. آج آخرت میں تیرا کوئی بدلہ نہیں, آج آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں. اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا پکڑو اس کو, جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر داخل کر دو. اللہ تبارک و تعالی اس سخی کو بھی جہنم میں
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نوجوان کو بلائے گا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں صرف کر دیا. کوئی میدان جنگ ہوتا اعلی کلمت اللہ کی بات آتی تو وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا, اپنے آپ کو پیش کر دیتا. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, نوجوان ہے اور کالے صحابی ہے. کوئی لڑکی ان سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ نے فرمایا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سیاہ آدمی ہوں, میرے پاس کوئی پیسہ نہیں, کون لڑکی مجھ سے نکاح کرنا چاہے گی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور جا کر کے کہہ دو کہ فلاں بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے. یہ جا کر کے انہوں نے کہا, انہوں نے ہاں کر دی. اس کے بعد آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا انفروا فی سبیل اللہ, آؤ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلو. آج کفر نے, آج باطل نے اسلام پر حملہ کر دیا ہے. آج کفر نے اسلام کو للکارا ہے. وہ صحابی جو اپنی شادی کی تیاری کر رہے تھے, اپنے لیے شادی کا سامان خرید رہے تھے, جب اس اعلان کو سنا, سننے کے بعد شادی کینسل کر دی, شادی کے سامان کو واپس کر دیا اور میدان جنگ میں پہنچ گیا. جانے کے بعد لہو لہان ہو کر, تیروں کے زخموں کو کھا کر شہید ہو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا دیوانہ, آپ کا پروانہ, آپ کا مت والا, آپ کے اوپر جان چھڑکنے والا شہید ہو گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان جنگ میں پہنچے اور آپ نے دیکھا اس صحابی کے چہرے کو دیکھا, آخری سانس چل رہی ہے, آخری لمحات ہے. اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, نبی نے آپ کو دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دیکھ کے مسکرائے اور پھر رونے لگے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پہلے ہنسے اور پھر روئے, وجہ کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہنسا تو اس لیے ہوں کہ آج جنت کی حور اس کا استقبال کر رہی ہے, آج جنت کی حور اس کے لیے تیار ہے. اور رو اس لیے رہا ہوں کہ کس مقصد کے لیے گیا تھا, شادی کے لیے جا رہا تھا اور اپنے آپ کو اعلی کلمت اللہ کے لیے شہید کر دیا. کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے رب, اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے شہید ہو جانا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ قیامت کے دن ایسے نوجوان کو بلائے گا جس نے اپنے آپ کو اعلی کلمت اللہ کے لیے شہید کرایا ہوگا. اللہ پاک پوچھیں گے بتا میرے بندے, میں نے جوانی دی, میں نے تجھے طاقت دی, میں نے تجھے قوت دی, بتا کس چیز میں خرچ کیا؟ وہ کہے گا پروردگار عالم, میں نے اپنی جوانی کو کوئی میدان نہ چھوڑا جس میں نہ لگایا ہو, کوئی میدان ایسا نہ گزرا جس میں میں پہنچا ہوں, یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ کو لڑتے لڑتے شہید کر دیا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ تو میدان جنگ میں اس لیے پہنچا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر سمجھے, لوگ بڑا طاقتور سمجھے, لہٰذا دنیا میں تجھے اس کا بدلہ ملا. لوگوں نے تجھے بڑا طاقتور سمجھا, لوگوں نے بڑا جوان سمجھا, لوگوں نے تجھے بڑا طاقتور کہا, دنیا میں تجھے اس کا بدلہ مل گیا. آج آخرت میں تیرا کوئی بدلہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے, فرشتوں کو حکم کریں گے کہ اس کو بھی کتے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دو. تینوں اعمال کتنے بڑے ہیں, قرآن کا پڑھنا پڑھانا کتنا بڑا عمل, قرآن کریم کا سننا کتنا بڑا عمل, ایک حرف کا پڑھا دینا ساری دنیا مل کر اس کا بدل نہیں بن سکتی, اتنا بڑا عمل. اور ایک نیت کے خراب ہونے سے یہ اتنا بڑا عمل خراب ہو جاتا ہے. اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا کتنا بڑا عمل. میرے آقا نے فرمایا شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ معاف فرما دیتا ہے, لیکن نیت کے خراب ہونے سے یہ اتنا بڑا عمل بھی بیکار ہو گیا, ندارت ہو گیا. ایسے ہی
خراب ہونے سے، نیت کے بیکار ہونے سے یہ اتنا بڑا عمل بھی بیکار ہو گیا. اس لیے ہم پڑھے بھی اللہ کی رضا کے لیے، ہم پڑھائے بھی تو اللہ کی رضا کے لیے. اور دوستو سن لو، اس کے بعد بھی میرے آقا کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. ہر نیک اعمال کو کرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو پروردگار عالم جیسا حق کا ادا نہ کر سکا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. توبہ کرے، ندامت کرے اپنے رب کے سامنے. انسان کی زندگی میں جب یہ پہلو رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب وہ آخرت بھی کامیاب. میرے حضرت سے جو وقت لیا وہ مکمل ہو چکا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام اعمال حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.